جیسے میرے 4-5 دوستوں نے یہاں تقریریں کی ہیں اور انہوں نے سارے واضح طور پر الگ سے لے کے یہ سب اپنی تقریروں پر جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کو میں زیادہ دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جو اہم ٹھوس باتیں وہ کہہ کے گئے دونوں طرف، تو میں ان کو پھر نہیں دہرانا چاہتا، لیکن بات ہے سچی یہ، کیونکہ ہمارے سندھی بھائیوں نے بھی جو تقریر کی ہے ان کا بھی اشارہ اس طرف تھا، اور جو ہمارے مہاجر بھائیوں نے تقریر کی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جناب عالی یہ ایک منصوبہ تھا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ لوگوں کو اپنی زبان کے ساتھ محبت نہیں ہے، ہر ایک شخص جس جذبے کے ساتھ آگے سامنے تقریر کی آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور کرنی پڑتی ہے۔ کون سا شخص ہے جو پیدا ہوا آج تک جو کہاں بھی ہو جو اپنی زبان کو عزت نہیں کرے گا، زبان کا احترام نہیں کرے گا؟ تو سوال یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ زبان کا احترام نہیں کرنا چاہیے، اردو ہماری قومی زبان نہیں ہے، سندھی کا احترام نہیں کرنا چاہیے، سندھی ہماری صوبے کی زبان نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اردو غالب کی زبان نہیں ہے، اقبال کی، ہم سب ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کا فخر کرتے ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر بل کا جائزہ لیں، مہربانی کر کے دیکھیں اچھی طرح سے کہ کیا ہے اس بل میں، کون سی چیز ہے اس بل میں، کون سا نقطہ ہے اس بل میں، کون سی لیک ہے اس بل میں، کون سی لائن ہے جو اردو کے خلاف نہیں تو کوئی اردو کے ساتھ ناانصافی اس بل میں۔ تو لیکن لوگوں کو ایسے نہیں بتایا گیا، لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ جناب یہ صرف جو ہے حقیقت ہے، انصاف ہو رہا ہے، جو کچھ یہاں کی حقیقت رہی ہے اس کا صرف تسلیم کیا جا رہا ہے، اور آج کی بات نہیں، ہمیشہ کی بات، کل کی بات نہیں، انگریزوں کی بات کے زمانے کی بات نہیں، کلوڑوں کے زمانے کی بات نہیں، ٹارپروں کے زمانے کی بات نہیں، اور جو بھی یہاں کے حکومت کر ان کے ہمیشہ سے لے کہ وہ بات کو صرف تسلیم کر رہے تھے جو ایک وقت میں ایک دور میں ایک شخص نے ایک سمجھ اس کو آئی، اس نے زبانی آرڈر پاس کیے، اور ایک جو موجودہ جو صورتحال تھی، جو ہمیشہ تاریخی صورتحال تھی، شروع سے لے کر جو صورتحال تھی، اس نے ایک زبانی آرڈر کے ساتھ، احکام کے ساتھ انہوں نے اس کو رد کیا، وہ پھر درست کی جا رہی تھی بات کی یہ۔ لیکن لوگوں کو، غریب لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو، بھائیوں کو، مہاجروں، کراچی کے غریب مزدور لوگوں کو کیوں پھر یہ جو ہنگامے ہوئے لیاقت آباد، ناظم آباد، گولی مار میں رہتے کون، لیاقت آباد میں رہتے کون ہے، ناظم آباد میں رہتے کون؟ اگر یہ ہنگامے ہوتے، اگر اردو زبان کو نقصان پہنچتا، تو اگر اردو کے لیے عزت تھی تو کیا صرف غریبوں کو عزت تھی، سرمایہ داروں کی عزت نہیں تھی؟ کیوں یہ ہنگامے PECH میں کیوں نہیں ہوئے، کلفٹن میں کیوں نہیں ہوئے، بونس روڈ پر کیوں نہیں ہوئے، یہ ہنگامے سی فیلڈ روڈ پر کیوں نہیں ہوئے، ایلیفنٹ اسٹریٹ نہیں، جہاں مزدور رہتے ہیں وہاں یہ ہنگامے، جہاں مزدور رہتے ہیں وہاں، جہاں غریب رہتے ہیں وہاں ہنگامے کیے گئے وہاں، اور کیا جا کے ان کو کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ جی کچھ نہیں ہے بل میں، نہیں جی اردو کا خاتمہ ہو رہا ہے، اردو کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اردو کی جنازہ کی نماز ہوتی، دیکھیں آپ اخباروں، کراچی پریس کا رویہ دیکھیں، تو انہوں نے بیچاروں غریبوں نے سمجھا کہ صحیح بات ہوگی ایسی چیز، کیونکہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ سفید پوش ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ صاحبان کہہ رہے ہیں جو جنہوں نے ہماری لیڈری کی ہے، تو ان غریبوں نے جیسے پہلے انہوں نے آنکھ بند کر کے کسی نہ کسی صاحب کی انہوں نے لیڈری قبول کی، انہوں نے کہا کہ صحیح کہتے ہوں گے جی، تو میں نہیں کہتا ان کا قصور ہے، کیونکہ ان کو اس طریقے سے بتایا گیا، اس رجحان سے بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، اور بات برعکس تھی، اور بعد میں کہنا جناب یہ بل آج نہیں آتا، اگر کل آتا، اگر پرسوں آتا، اگر ریڈیو پر یہ کہا جاتا، یہ باتیں کہنے کی باتیں ہیں، بنیادی بات پر آپ یہ بھی ہماری کمزوری ہے پاکستانیوں کی، جو بنیادی بات ہے اس کو تو ہم نہیں اٹھاتے، اس کو نہیں یعنی جی اگر یہ اس دروازے سے آتا، اس دروازے سے نہیں، اگر اس سے ہاتھ ملاتا، اگر اس سے ہاتھ نہیں ملاتا، تو یہ ایسی باتیں نہیں ہوتی ہے، یہ ایک ایسی بات تھی کہ ابھر رہی تھی، بڑھ رہی تھی، کیونکہ ایک ناانصافی تھی، وہ ناانصافی اس کے ایک ناسور جیسے بڑھ رہی تھی، اور اس کا خاتمہ کرنا تھا، لازمی تھا کہ صحیح درست چیز کو درست کرنا تھا، غلط چیز کو درست کرنے میں کوئی غلط وقت نہیں ہوتا، کوئی غلط وقت سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جی اگر یہ اس وقت میں ہوتا، کل پرسوں ہوتا، ان کی نیت خراب تھی، ان کو یہ کرنا تھا،
انہوں نے شروع سے کوشش کی, پہلے کہا جی حکومت نہ دے اس پارٹی کو, کیوں جماعت اس جماعت حکومت نہ دے, ملک میں جنگ کروائی لیکن اکثریت جماعت کو حکومت نہ دے. پہلا طرح تک کسی کو اچھا حکومت, پھر جنگ کرنے کے بعد آدھا ملک کھو بیٹھے ہم, اس کے بعد مجبوراً لاچار مجبوراً آ کے کہا کہ لو, اور اس وقت بھی کہا کہ دیکھیں گے کیسے سنبھال سکتے ہو. یہ نہیں کہ خلوص دلی سے کہ اچھا بھائی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے اب آپ آئے, آپ قوم کے لیڈر ہیں, لوگوں کے منتخب کیے ہوئے ہیں اور آپ آئے اور سنبھالے. نہیں, ہنس کر طنز میں کہا گیا دیکھتے ہیں کہ اس ملک کو کون چلا سکتا ہے, کیسے چل سکتا ہے. یعنی اس نیت سے دیا گیا کہ چلو اب تو یہ خاتمہ تم لوگ کے ہاتھوں سے ہم کرا کے بتانا چاہتے ہیں. اس نیت سے دیا گیا, اس غرض سے دیا گیا. لیکن بعد میں لوگوں کی طاقت ان کے ساتھ نہیں تھی. ہم نے لوگوں کی طاقت کے ساتھ, لوگوں کے جذبے کے ساتھ, لوگوں کے امنگوں کے ساتھ, لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہم قابو پائے مشکل حالات پر, اور آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ ترقی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ. لیکن کیا پہلے کوشش کی گئی کہ حکومت اکثر جماعت کو نہ ملے, بعد میں کوشش کی کہ چلو مسائل کھڑے کر دیں. ارے محب وطن کی سوال ہے تو صرف حکومت کو نہ کہیں, سب کو کہیں محب وطن ہونا چاہیے. کیا یہ سلوک ہے؟ محب وطن نے کہا کہ فوراً مسئلے اٹھائے جو ہمارے ہاتھوں میں بھی نہیں ہے, جنگی قیدی لے آئے. جنگی قیدی اگر ہمارے قید میں ہوتے تو میں ان کو رہا کر سکتا ہوں. جنگی قیدی ہندوستان کے ہاتھوں میں. بہاریوں کا مسئلہ فوراً حل ڈھونڈو. بہاری میرے ہاتھ میں کہ مجیب الرحمان کے ہاتھ میں بہاری, کہ میں ان کے مسئلے کو فوراً. مزدوروں کو دیکھا جی کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا, آپ کے کہاں گئے منشور میں کہا ہے کہ آپ کے لیے یہ کریں گے, اب کرو, شروع کر دو ہنگامی حالات, یہی وقت ہے. تو اس کا تو میں نے آپ کو پہلے سے کہا تھا, نوٹس دیا تھا میں, کیونکہ میرے دوستوں نے جو بین الاقوامی دوست ہیں انہوں نے مجھے ثبوت پیش کیا تھا کہ فارمولا جو تھا LLL کے اس کے طریقے سے لیبر لینگویج لالسنس, مزدور زبان بدم, یہ 3 طریقے ہیں, اس لیے ہم پاکستان میں استعمال کریں گے. تو یہ تو میں نے اس بل سے پہلے جب میں اپنے مشرق وسطیٰ کے دورے کے بعد آیا تھا اسی وقت میں نے قوم کو کہا کہ یہ منصوبہ ہے یہ ہونے. اب یہ زبان کا مسئلہ ایسا تھا کہ اس کو یہ اپنے ہاتھ میں قابو کر سکے اور اس کو یہ استعمال کر سکے. دوسرے انہوں نے کوشش کی, یہ نہیں کہ جنگی قیدیوں کی انہوں نے کوشش نہ کی, بڑے گئے جہاں جنگی قیدی کے خاندان رہتے ہیں ان کو جا کے جیلم میں, کیمبل پور میں, جہاں بھی اکثریت ہے ان کی, میاں والی میں, کہا جناب اٹھاؤ, ہنگامے کرو, جاؤ جلوس نکالو, پریزیڈنٹ تھی تو گھیراؤ کرو, اور یہ پھر کیسے آئیں گے, نہیں تو نہیں آئیں گے. اچھا پھر ہماری پارٹی دوستوں نے, لوگ سمجھتے ہیں آخر غریب سمجھتے ہیں, انہوں نے خود اپنا دماغ چلایا کہ کیسے آ سکتے, یہ بات ایسے نہیں ہے, کوشش کرے گا, کر رہی ہے حکومت. پھر ہم نے ریڈیو پر, ٹیلی ویژن پر, پارٹی کے ذریعے سے اور دیگر طریقوں سے ان کو سمجھایا, تو اس بات پر ان کی بات نہیں چلی. بعد میں پھر بہاری کا سوال, میں جا رہا ہوں 18 مارچ کو مسکو, 17 مارچ کو جلوس نکلتا ہے کراچی میں, کیا یہ میرے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے جلوس نکلا تھا؟ کیا اسی دن اس جلوس کو نکلنا تھا جس دن دوسرے دن میں جا رہا ہوں روس اور اتنے پیچیدے مسئلے ان سے گفتگو کرنے کے لیے؟ اچھا جناب وہ مسئلہ ختم ہی نہیں ہوتا, پہلے گھیراؤ وغیرہ کراچی کے ملز وغیرہ کا, بعد میں کراچی میں ہڑتال کی گئی ہوئی. میں نہیں کہتا ہوں کہ سرمایہ داروں کا بھی قصور نہیں, کہ سرمایہ دار لیکن کہاں ہمارے دوست ہیں کہ وہ ہم سے تعاون کریں گے. سرمایہ دار تو وہ جو, اب میں سب کے لیے نہیں کہتا ہوں, لیکن جو سرمایہ دار اپنی ملکیت کو اپنے ملک سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں, میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, کیونکہ وہ تو چاہیں گے کہ پاکستان ختم ہو جائے, لوگ کہاں بھی جائے, ہماری ملکیت ہمارے کارخانے برقرار ہیں. تو یہ انہوں نے پھر اس حکومت کو کمزور کرنے کے لیے, اس حکومت کو گرانے کے لیے کوشش کی کہ ہم مزدوروں سے خراب چلیں. 2 طریقے استعمال کیے, ایک تو سختیاں کریں, دوسرے مزدوروں کا کہاں کیا آپ کے منشور کا, کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا. کیسے نہیں کچھ ہوا؟ کس سے کون سی پہلی حکومت تھی جس نے اتنا کیا ہے اس حالات میں غریبوں کے لیے؟ تو وہ بات اپنی جگہ پر, میں اس بات پر آ رہا ہوں. اب اس میں سوال یہ ہے کہ یہ ان کی سازش تھی, یہ کرنے والے تھے. میں نے جانے سے پہلے کہا تھا یہ کرنے والے ہیں, لیکن انہوں نے سوچا کہ شاید اگر یہ لینگویج بل نہ آیا تو شملہ میں پتہ نہیں میں جا کے کیا کروں گا. آپ کے پاس اگر کوئی جادو ہے تو خدا کے لیے مجھے بتائے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مصلیت بھی نہ ہو, کچھ چیز بھی نہ رہے, اور جنگی قیدی بھی آئے اور سب کچھ ہو. یہ کوئی طریقہ ہو تو مجھے بتائے, آپ مجھ سے ملتے ہیں.
لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش پوری کی, ہم اپنے اصولوں پر رہے. جیسے حسن میاں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر ہم نے کہا یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے, یہ ایک اصولی مسئلہ ہے, یہ ایک عوامی مسئلہ ہے, یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے, اس پر کسی صورت میں مسئلہ ہم نہیں کر سکتے. مجھ میں طاقت نہیں ہے مسئلہ کرنے کی, پاکستان قوم برداشت نہیں کرے گی, اور وغیرہ سب سمجھا کے اس کو مان کے منوا کے کہ یہ ہاں اس پر ہم کریں گے, بات چیت کریں گے. اب اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے جی؟ جنگ نہیں ہونے, جنگ نہیں کرنے. جنگ کرنی ہے تو کرو, خوشی سے کرو. میرے ہاتھ میں کہاں جنگ کرنے کا, قوم جنگ چاہتی ہے تو میں کون سی چیزوں کے جنگ نہیں کرنی چاہتی. لیکن جنگ کرو نہ کرو, ہم ہماری تو بہت بڑی طاقت ہے, لیکن وہ کمزور طاقتیں چین, امریکہ, روس جو سب سے کمزور ہے, وہ نہیں صرف جنگ کرنے چاہتے, وہ کوشش کر رہے ہیں معاہدے کے جنگ. ہم تو کیوں نہیں کریں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ایٹم بم ہے, سب کچھ ہے, ہم تو تیار ہیں ہمیشہ. لیکن جنگ کریں نہ کریں, کون سا میں نے شملے میں معاہدہ کیا ہے جس میں جنگ کو نہ کرنے کی کوئی پابندی ہے؟ کون سا ہے بتائیں آپ مجھ میں کہ کہاں فکر ہوا ہے جہاں جنگ کے پابندی پر کوئی دستخط کیا گیا, نہیں تو کچھ معاہدہ کیا گیا ہے. ریفرین فرام وار, یعنی پرہیز کریں گے. یار پرہیز بھی نہیں کرنے چاہتے تو میں کہاں جاؤں, کوشش کریں گے, پرہیز کریں گے. کون کہتا ہے کہ ہاتھ باندھ کیا ہے جنگ, اور یہ بات. تو اگر ملک کی خدمت کرو, یہ نہیں ہم چاہتے کہ واپس آئے تو واہ واہ ہو جائے, واہ واہ ہو جائے, خراج تحسین پہ, کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں کہ خراج تحسین وغیرہ یہ جو چیز ہے یہ بڑی عارضی چیز ہے, اور یہ جو لوگ ہمیشہ کرتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن میں خراج تحسین کے لیے نہیں آیا معاہدہ کر. میں ایک قوم کی, میں نے میرے نقطۂ نگاہ, میرے خیال میں, میرے ذہن میں کہ بھائی خدا نے بچایا, ہم نے وہاں کچھ کوشش کر کے ملک کی عزت رکھ کے آئے, آبرو رکھ کے آئے اور آئے. لیکن یہ نہیں چاہتے تھے ہمیں کوئی تمغے وغیرہ ملے, کوئی خراج تحسین, لیکن کم از کم یہ باتیں تو نہ سنیں کہ شملہ اکارڈ میں بس ختم ہو گیا, یہ ہو گیا. اگر شملہ اکارڈ اتنا خراب ہے تو اس سے زیادہ اور ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر اور آگے چلنا ہے تو اور آگے اس سے بہتر موجودہ وقت, یہ تو پہلا قدم ہے. کہتے کل پتہ نہیں لاہور میں تقریب ہوئی ہے پارٹیوں کی, یہ شملہ اکارڈ ہمیں قبول نہیں, قومی اسمبلی قبول کر, دنیا داد دیتی ہے, غریب لوگ لکھنے پڑھنے والے, سمجھنے والے, دانشور, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب یہ لوگ جس میں نو وار پیکٹ ہے, جس میں کشمیر کا مسئلہ بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ تنازع ہے, اس نے کیا ہوا ہے صرف کہ ہمیں 5000 میل ہمارے جو ہے اسکوائر مائل, جس میں 10 لاکھ لوگ وہاں سے مہاجر ہو کے نکلے ہیں, وہ ہمیں دو تحصیل سندھ میں, ایک پنجاب میں شکر گڑھ, اور یہاں ہمارے تھرپارکر میں 3 تحصیل ہمیں پھر مل رہی ہے کشمیر اکارڈ میں. اگر آپ نہیں چاہتے ہو تو نہیں لو, یہ ہے پاکستان کے ساتھ محبت نہیں. بتا دی کہ کتنی محبت ہے پاکستان کے ساتھ, کہ جو پاکستان کے علاقے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ہر ایک انچ ملک کا جو ہے مقدس ہے, ہر ایک انچ کے لیے ایک طرف سے لڑنا ہے. ہندوستان کے علاقے چاہتے ہو لیکن پاکستان کے نہیں چاہتے, جو جنگ کرنے چاہتے ہو ہندوستان سے نہیں. تو ہندوستان کے علاقے اپنے جو کھو بیٹھ کے اگر ہندوستان کے لوگ ہیں تو کیا کرو گے ان علاقوں سے؟ میٹھی اپنی میٹھی زمین, اگر اپنی جس زمین سے تمہاری پیدائش ہے, جس زمین میں پاکستان بنا, جس زمین سے سب سے بڑی اسلامی مملکت بنی, اور اس زمین کو آپ کہتے ہیں نہیں چاہیے ہمیں 3 علاقے, 3 تحصیل نہیں چاہیے. صرف یہی, اگر آپ شملہ اکارڈ کے خلاف ہو تو یہی اس وقت ہو سکتا ہے, اور کیونکہ شملہ اکارڈ میں آئے اور کچھ نہیں, صرف یہی ہے کہ ہمیں 30 دن کے اندر ہمیں اپنے 3 تحصیل واپس ملیں گے, اور یہ کہتے ہیں ہم شملہ اکارڈ کے خلاف ہیں. یعنی یہ پاکستان کی سرزمین جو خود دینا چاہتے ہیں. ان کے جناب, ان کے سیاست میں کوئی منطق نہیں, ان کے سیاست میں کوئی شرافت نہیں, ان کے سیاست میں کوئی علم نہیں, ان کے سیاست میں کوئی اصول نہیں. انہوں نے ہمیں اس منزل پر پہنچایا, کئی لوگوں کے ہاتھ, اپنے قومی نمائندوں کے ہاتھ میں حکومت ہوتی تو یہ اس منزل پر ہم نہیں پہنچتے. تو یہ زبان کا مسئلہ. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے پاس سکھر سے کم از کم, سکھر شہر سے 500 نہیں تو 600 تک میں کہتا ہوں, کم کر کے کہتا ہوں, تارے آئے کہ یہاں کوس ہو رہا ہے یا قتل عام ہو رہا ہے, فوراً سکھر آپ پہنچے, سکھر جل رہا ہے. اب انصاف کرے آپ, سکھر شہر سے یہ تارے آ رہی, جیکاباد سے مجھے کم, یہ نہیں کہ اتنی جتنی سکھر سے آئی, جیکاباد سے بھی تارے, سب جو بھی
سندھ کے ضلع وہاں سب ستارے کے جی بس ختم، بغداد ہو گیا، بغداد ہو گیا، ہور نکلے ہیں اور ہو رہا ہے. مجھے معلوم ہے کہ سندھ میں اتنے ہو رہے ہیں جہاں ہے کہ 5,000 ہو رہے ہیں کراچی، 10,000 اور جا رہے ہیں ادھر دادو، 20,000 اور جا رہے ہیں میر پور خاص وغیرہ، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہے، اور تفصیلات یعنی فیکٹ اینڈ فگر یہ ختم ہو گیا. اب یہ نہیں کہ میں ان چیزوں سے واقف نہیں تھا کہ غلط خبریں مل رہی ہیں مجھے، کیونکہ آخر میرے پاس بھی ایڈمنسٹریشن ہے، انتظام ہے، اور ہم انتظام چلا نہیں سکتے، چلا سکتے ہیں، ہمیں آتا ہے انتظام کیسے چلانا ہے. یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے کہ انتظام ہم چلائیں، اور اس لیے کہ ہم نہیں جانتے ان چیزوں کو. مجھے معلوم تھا کہ یہ حالت نہیں، کیونکہ میں پروونشل گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ اور اتھارٹیز کے ساتھ میرا رابطہ تھا. لیکن اب آپ اس کا فیصلہ کریں. میں جیکاباد سے آ رہا ہوں، جیکاباد میں ہماری میٹنگ، اس سے بھی بڑی میٹنگ. وہاں جناب میں جیکاباد کے مہاجر پنجابی سب سے پوچھا کہ جناب بتائیں، بڑی خوشی سے بتائیں، کس سے نہ ڈرے، کیا نقصان ہوا ہے، کون کس کی جان گئی ہے، کون زخمی ہوا ہے، کس کا مال گیا ہے، کس کے گھر کو آگ لگی ہے، مال کی اور جان کی جو بھی نقصان ہوا ہے وہ مجھے بتائیں. ایک شخص نہیں اٹھا جس نے کہا کہ جی ایک آدمی مرا ہے، نہیں تو ایک آدمی کا مکان کو انگار پر جل گیا ہے وغیرہ. ایک آدمی نہیں اٹھا. اور میں 3 گھنٹے وہاں تھا. میں نے کہا بھائی بتاؤ. پھر ایڈمنسٹریشن سے پوچھا، انہوں نے کہا کوئی نہیں مرا جیکاباد میں، اور اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں ہے، مالی نقصان، ملکیت کا نقصان. اب جناب میں سکھر آیا یہاں جہاں بغداد ہو رہا تھا، جہاں مجھے کہا گیا فوراً صوبائی حکومت، گورنر، چیف منسٹر کو برطرف کر دو. اگر ان کا قصور ہے میں کیوں نہیں کروں؟ اگر ہماری ایک جماعت ہے، ہماری ایک انقلابی جماعت ہے، ہم ایسی شخصیت پر نہیں جاتے، لیکن کوئی بات بھی تو ہو. تو اس پر میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر غلطی ہے کریں، کیوں نہیں کریں، کوئی غلطی سے اوپر نہیں ہے. پہلے قوم، بعد میں لوگ، بعد میں فرد. تو اس لیے کوئی بات ایسی نہیں ہے. لیکن سوال ہے کوئی بات بھی تو ہو کہ ایسے میں کوئی دھمکی دے تو پھر کہو ٹھیک ہے جی. تو سوال یہ ہے کہ میں یہاں آ رہا ہوں. اب دیکھیں آپ فیصلہ کریں. اخبار والے بیٹھے ہیں کیونکہ اخبار والوں نے بڑی ذمہ داری رہی ہے اس سارے سلسلے میں. پھر آپ کہتے ہیں فریڈم آف دا پریس وغیرہ. اب فریڈم آف پریس کا یہ مقصد ہے کہ آپ میرے ساتھ جیکاباد رہیں، آپ میرے ساتھ یہاں رہے. آج سکھر ہے مہاجرین سے آپ نے سنا کہ ایک سارے ضلع میں، سکھر کے سارے ضلع میں جہاں اکثریت ہے شہر میں مہاجروں کی، لیکن اکثر جہاں باہر اکثریت نہیں ہے مہاجروں. اور جناب شہروں میں امن امان رکھنا زیادہ آسان ہے بنسبت سارے ملک میں، ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک محلے میں، ہر ایک کنال پر کہاں پولیس والا آپ رکھ سکتے ہو، کہاں کتنی فوج آئی، دنیا کی فوج آپ اکٹھا کرے نہیں ہو سکتا ہے اگر یہ ایسی چیز اندر پھیل جائے. میں سنو، آپ خود سن لیا آپ نے، لیڈر ہمارے دوست کھڑے تھے، صرف ہمارے پارٹی کے لوگ نہیں. انہوں نے کہا کوئی شکارپور میں شاید ایک وکیل صاحب کو زخم ہوا ہے کہ کچھ لگی ہے، لیکن اس کے علاوہ شکارپور میں ایک کو زخمی ہوا ہے. سارے سکھر میں ایک شخص زخمی ہوا. جیکاباد میں کوئی نقصان نہیں ہوا. اب اس سے پہلے اور آگے بھی چلیں گے. آپ لاڑکانے میں، یہاں کے میں لوگ کو جانتے ہیں، میرے دوست ہیں یہاں بیٹھے، میں خود لاڑکانے کا ہوں، لیکن لاڑکانہ ایک بڑا مشکل ضلع یہ میرے دوست کہیں گے، اور اس کے وجوہات ہیں. وہاں سیاسی بیداری بہت عرصے سے رہی ہے، وہاں سیاسی لیڈر وغیرہ بہت رہے، وہاں قومیں بھی بہت ہیں، سب قسم کی قومیں رہتی ہیں. اور 28 کے رائٹس میں جو ہندو مسلم رائٹس ہوئی تھی وہ لاڑکانے سے شروع ہوئی. جو بھی ایسے باتیں، تو یہ مجھے بڑا فکر تھا لاڑکانے کا. مجھے معلوم تھا اگر زیادہ کچھ زیادتی ہوئی تو اس ضلع میں ہوگی. اس لیے میں نے اپنی پوری کوشش، اپنی پوری اہلیت، جو میری طاقت تھی، میں اس وقت کر رہا تھا کہ لاڑکانے میں ایک مہاجر کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ اس میں نہ صرف پاکستان اور سندھ کی اس میں نام خراب ہوگا اور بدنامی ہوگی، لیکن آخر یہ میرا شہر ہے، یہ میرا شہر ہے، گاؤں ہے، یہ یہاں سے کی میری پیدائش ہے. اس لیے میں نے جو کوشش کی کہ لاڑکانے میں امن امان رہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور کوئی ہوتا اگر اس کی نیت خراب ہوتی، میری کیسی ہو سکتی ہے؟ اگر صرف تھوڑی آنکھ بند کر دیتا، اشارہ کرتا، تو بغداد دیکھتے آپ، صحیح بغداد دیکھتے. تو بات ہے یہ. لیکن ہم نے کچھ نہیں کہا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، جو گالیاں ہمیں مل رہی تھی بڑی خوشی سے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی،
لوگوں کو غصہ نکالنا ہے، نکالیں غصہ. جو قبریں بنانی تھی خوشی سے بنا، لیکن ان قبروں کا اثر کیا ہو رہا تھا انٹیریئر میں؟ وہ بھی کن لوگوں نے سوچا کہ اور آپ لوگوں کو اور گرم کر رہے تھے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو ٹھنڈا رکھوں. آخر ہمارے ساتھ بھی بھائی، ہمارے ساتھ بھی کوئی قوم ہے، کوئی لوگ ہیں، کوئی ہمارے کو بھی ہماری بھی عزت کرتے ہیں اگر ہم صدر رہیں نہ رہیں. تو اس لیے ہر کوشش، ہر ممکن کوشش. اب لاڑکانے میں 4 گھنٹے کا ہوا ہے واقعہ. آخر انسان کو جی اپنی کوشش کرنی، اس سے زیادہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. جو انسان سے کوشش ہو سکی میں نے کی. اور لیکن اس میں بھی ناکامیابی اس حد تک رہی کہ 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے 14 تاریخ کو واقعات ہوئے، اور اس کا مجھے افسوس ہے. میں سر جھکاتا ہوں شرم میں اس کے لیے کہ لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہوا، جو کچھ پرووکیشن وغیرہ، اس کے باوجود یہ بھی نہیں ہونا تھا، یہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھا، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ نہیں. تو یہ ہے صورتحال ان 3 ضلعوں کی. میں خیرپور بھی جا رہا ہوں. میں خیرپور میں نے سنا ہے، میں اب نہیں کہتا ہوں، میں نے سنا ہے خیرپور میں بھی صرف 2-3 دکانیں لوٹی گئی ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ان کے مالک ہیں ان کو واپس دکانیں ملیں گی. تو اس لیے آپ نہ سمجھے کہ میں زیادہ خیرپور میں دادو، نواب شاہ، بیر پور خاص، حیدرآباد، ہم سب سانگر ہر ضلع میں جا کے دیکھیں گے. خود جاؤں گا، جھاڑو خود لگائیں گے. یہ کیونکہ ہم کوئی اوپر آسمان پر نہیں بیٹھے، ہم غریبوں کے خادم ہیں. اگر صفائی کرنی میں خود جاؤں گا، کیوں نہیں جاؤں، بڑی خوشی سے. لیکن کوئی انصاف ہونا چاہیے. اب دیکھیے جو یہاں سے 2 سندھی جنہوں نے تقریر کی، وہ 2 سندھی اگر ہم تنگ نظریے سے کام لیں، وہ 2 سندھی بھی خود کو کہہ سکتے ہم تو پٹھان ہیں. آغا بدر الدین پٹھان، آغا غلام نبی پٹھان. اب پٹھان ہو کر اتنے جذبے میں دونوں نے سندھی میں تقریر کی، تو کیا ہم ان کو کیا کہیں کہ بھائی تم لوگ غداری کرو پٹھانوں کے ساتھ؟ مجھے سارے پنجاب میں تاری چلی گئی. مقصد تھا کہ جی پنجاب میں ہمدردی حاصل کرو. پنجاب میں پنجابی مر رہے ہیں، سندھ میں اردو زبان کو ختم کیا جا رہا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں بھی فساد ہو، مہاجر اور سندھی بھی لڑے آپس میں. تو اگر سندھ اور اردو زبان کا سوال ہوتا تو یہ کوششیں کیوں کی گئی؟ ایسے کیوں کہ بولان میل میں 2000 آدمی مارے گئے، ایسی باتیں. اور کیوں ایسی غلط باتیں پنجاب میں پھیلانے کے لیے کہ کیا مقصد کیا؟ تو سمجھ سکتے ہو آپ. پارٹی پیپلز پارٹی اکثریت میں پنجاب میں، پیپلز پارٹی کو صدمہ پہنچے. ذوالفقار علی بھٹو پنجاب کی اکثریت حاصل کی ہے، اس کو صدمہ پہنچے. پنجاب کے لوگ خلاف ہوئے، اور جب بات کوئی نہیں ایسی تھی ہی نہیں. تو اگر حقیقت پر ہم جاتے تو ایسی چیزیں تو کم از کم نہ ہوتی. اگر اردو سے ناانصافی ہوتی تو وہ اردو کی ناانصافی پر بات ہوتی. یہ تو نہیں کہا جاتا کہ پنجاب میں کی ہے، پنجاب میں پنجابیوں کو کا کوس ہو رہا ہے سندھ میں، اور اردو زبان کو ختم کیا جائے. آؤ پنجابی آپ کیا کریں، آ کے ہماری مدد کرو. یہ تعصب ایک طرف سے ہماری کوشش کے سندھی مہاجر میں تعصب نہ پھیلے، لیکن تعصب کو ختم کرنے کے بجائے اور تعصب پھیلے پنجاب میں کہ صرف سندھی مہاجر نہ لڑے آپس میں، لیکن سندھی پنجابی بھی لڑے اور مہاجر سندھی بھی لڑے. تو یہ کس قسم کی یہ خدمت ہے پاکستان کے لیے؟ تو جناب علی باتیں ہیں یہ. سوال ہے یہ کہ ایک انقلابی جماعت آئی ہے اقتدار میں. سوال ہے یہ کہ انقلابی جماعت نے وعدہ کیا پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ ہم ان کی خدمت کریں گے، ہم استحصال کو ختم کریں گے، اور اس لیے ہمیں برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے یہ سازشیں چل رہی ہیں. اس لیے اب جو جمہوریت کا داد دیتے تھے اب جمہوریت کا داد نہیں دینے لگے ہیں. لیکن ایسے پھر ملک نہیں بنے گا، پھر پاکستان نہیں بنے گا. پھر کہاں سے وقت ہوگا کہ پاکستان کو ہم بنائیں؟ پھر کہاں سے وقت ہوگا کہ ہم تعمیری کام کریں؟ اس لیے مہربانی کر کے اب ایک فیصلہ ہو گیا ہے، بڑا اہم فیصلہ ہے، بڑا بنیادی فیصلہ ہے، اچھا فیصلہ ہے، سچا فیصلہ ہے. اب اس پر اب آپ عمل کریں. اور اب میں اپنے نوجوانوں کو بھی سے بھی اپیل کروں کہ ہلو کم کرو، آخر وقت آیا کم لگی اصل ہاتھ مضبوط کرو. سوال یہ ہوا نوجوان تھی فوج، تھی پولیس، اور تہاں پوری ہن حکومت کی خدمت نہ کندو، ہن حکومت ہاتھ مضبوط نہ کندو تو اصل کॾے वेंदासीं؟ اصل تہاں सां कॾहिं गद्दारी न कई आहे. हमेशह मां तव्हांखे चयो आहे असां तव्हांजी ख़िदमत कंदासीं, मुल्क खे ठाहींदासीं, सभिनी सां इंसाफ़ कंदासीं.
तव्हांखे यादि हूंदो त त्यास ॾिसंदा आहिनि त केरु वेठो आहे, पोइ तकरीरा कंदा आहिनि। इहे जेके कराची में वेठा आहिनि साहब, उहे ॾिसंदा हाणे कराची में तकरीरा था कनि। हिकिड़ी जमायत आहे, उहा चए थी हिकिड़ो लीडर अॻुवान हुननि जो चए थो ईअं करणु घुरिजे, ऐं ॿियो कुझु आहे न सुवाल, ईअं ई थियणु घुरिजे। अॻुवान वॾो अॻुवान हुजे, ॿियो वरी हुनजो सेक्रेटरी जनरल कराची में वरी मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कनि। हिकिड़ी ॻाल्हि हिते, हिकिड़ी ॻाल्हि कराचीअ में, ईअं असां न कंदासीं। कराची में हाणे जेके वेठा आहिनि ॾिसनि था, कराची में अक्सरियत आहे महाजरनि जी, उर्दू स्पीकरनि जी, उर्दूदारनि जी, त चवनि था जी हाँ बड़ा जुल्म हुआ है उर्दू से। अरे कौन सा जुल्म हो तो बताए, उर्दू सां जुल्म थी वियो आहे, नाक थी वियो उर्दू सां। हिते ईंदा ॾिसंदा अजरकनि सां माण्हू वेठा आहिनि, पटकनि सां वेठा आहिनि, त चवंदा भाई हमें तो नहीं मालूम कि मसला क्या है, लेकिन आखिर आपका भी कोई मसला होगा। इहा का इन में का लीडरी आहे, लीडरी ईअं थींदी आहे, इन में का लीडरी न आहे। लीडरी वग़ैरह लीडरियूं ईंदियूं, लीडरियूं वेंदियूं। माण्हू लीडरनि खे यादि न कंदा आहिनि, माण्हू लीडरनि जे फ़ैसिलनि खे यादि कंदा आहिनि। फ़ैसिला कहिड़ा करे विया। इन करे तव्हां महिरबानी करे हाणे कुझु तव्हां बि पंहिंजा पेर ज़मीन ते रखो, हक़ीक़त सां कुझु न कुझु हक़ीक़त खे बि ॾिसो, ऐं मुल्क खे ठाहियो। पंहिंजी तालीम खां बिल्कुलु तालीम छॾे ॾिनी आहे। तालीम लाइ तव्हां अलाए छा कंदव वरी मुस्तक़बिल में, लाइ मां सम्झी नथो सघां। इम्तिहान असां बसि इम्तिहान असांखे पेपर घुरिजे त असां पेपर में, जैसे असांजी पेपर असांखे वणे नथो तेसि असां पेपर जे लाइ न वेहंदासीं। अदा पोइ कीअं पढ़ंदव, कीअं पोइ तरक़ी कंदव? ईअं पोइ ठाहे न सघंदव शइ खे, ड्राहींदव छड़ा। ठाहिणो बि आहे, नारो पंहिंजी जाइ ते, कम बि त कयो, कम जी बि ज़रूरत आहे। इन करे हाणे मां ॿिन्ही खे अपील थो कयां, ॿिन्ही सिंधियुनि खे, मुहाजिरनि खे, त इहो तव्हांजो मुल्क आहे, तव्हांजो सूबो आहे, तव्हांजो शहर आहे, रहणो मरणो तव्हांखे हिते आहे। भाउनि वांगुरु रहो, तारी छो नथी वॼी सघे? ॿई हथ इस्तेमालु कयो, ॿिन्ही हथनि सां वॼनि, अॻे वॼी आहे, हाणे बि वॼी सघे। महिरबानी।